اگر پاکستان کے اندر سروے کریں نا کہ ووکنگ کے اوپر کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کتنوں نے ایم فل کیا ہے، کتنوں نے کام کیا ہے، تو حافظ الطاف صاحب کی ذرا ان بارے میں زیادہ خبر ہوتی ہے ان کو، شاید ہینڈ فل لوگ بھی آپ کو نہ ملے. اور ویسٹ کے اندر اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں کیا اس کو کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ ایک پورا کنسپٹ ویسٹ کے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے اور وہ پورا میڈیکل لائن کے اندر آ گیا ہے. ای ایم ڈی آر ایک چیز ہوتی ہے، اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا، تھراپی ہوتی ہے اور وہ تھراپی لیتے ہیں اور اس کی خاصی تقریباً 150-200 پاؤنڈ اس کا ایک گھنٹے کے چارجز ہوتے ہیں. لوگ میرے پاس بھی تھراپی کے لیے آتے ہیں، اب تو میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا، لیکن جب آتے تھے 1.5 گھنٹہ میرے پاس بیٹھتے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کمپلین نہیں ان کی کر رہا کہ مجھے دیتے نہیں تھے پیسے، جتنی تھراپی ان کی میں کرتا تھا نا اس سے 10% کم تھراپی کرتے تھے یہ ای ایم ڈی آر والے، کم. ان کو وہ دیتے تھے 200 پاؤنڈ، وہ 200 پاؤنڈ دے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے اور میں مفت میں جو بتاتا خدا ان کو ٹھیک کرتے تھے. اچھا اب وہ تھراپی وہ بھی کرتے تھے، تھراپی میں بھی کرتا تھا، اب نہ کوئی آئے تھے اب بتا رہے مجھ سے کوئی اور کام میں کر رہا ہوں تو وہ اپنے کام میں کرتا ہوں. تو ویسٹ نے اس کے اوپر ایک پورا سائنس ڈیولپ کیا، ہزاروں لوگوں کی پی ایچ ڈی ایم فل کیا ہے، کیا وہ کرتے ہیں. مثلاً جیسے آئنسٹائن ایک بندہ گزرا ہے، وہ تھا تو کوئی جو بھی تھا وہ، اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے سائنس کے اندر، ٹائم اینڈ اسپیس کو ہم اس کی تھیوری کو جانتے ہیں اور بڑا اس نے کام کیا اور ویسٹ اس کو بہت مانتا ہے آئنسٹائن کو. اسی طرح بہت سے اور فلسفر سائنٹسٹ ہیں، لیکن سر میں آئنسٹائن کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. وہ کہتا تھا کہ میں ہر روز 3 گھنٹے ووک کرتا ہوں اور میں کبھی ووک لائف میں نے کبھی مس نہیں کیا، 3 آور ایوری ڈے. اور وہ ہیلتھ کے لیے نہیں، وہ جو سامنے لگے ہوئے نا بڈھے بندے کنڈی کھڑی ہے اسی وہ کریں گے بھی ہیلتھ واسطے. اب آئنسٹائن دیکھیں کیا کہتا ہے، 3 آور ووک ایوری ڈے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹیبل پر بیٹھا ہوتا اور سائنس کی گتھیوں کو سلجھا رہا ہوتا، تو جب وہ گتھی نہیں سلجھتی تھی تو میں ووک کے لیے چلا جاتا، اور جب میں واپس آتا تو مجھے جتنی سائنس کی انسپائریشن ہوئی ہے، آئنسٹائن کہتا ہے کہ وہ ساری انسپائریشن جو ہے نا وہ ہوئی ہے ووکنگ کے دوران. اب اس نے یہ کہہ دیا ہمارے نمازی ہیں جن کو بہت سی انسپائریشن ملتی ہے جب وہ نماز کے لیے وہ کر کے آتے ہیں، پر ان کی انسپائریشن کی کوئی ویلیو نہیں، نہ وہ بتاتے ہیں نہ وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے شیئر کر دی. اب دنیا میں وہ مثلا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر تو ہم نے ایک چھوٹا سا مسجد کے اندر منڈے کا فنکشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ 4-10 پیزے لانے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کلیکشن کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے لیے بھی ہمارے پاس بندے ہمارے نمازی ہوتے ہیں، وہ پیچھے نہیں کھڑی روڈ ہے ہمیں وزن بتائے گا رہنے دو، کوئی کہتا ہے غریبوں دے دو، کوئی کسی کا کوئی اپنی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. اب ملینز پاؤنڈ اس چیز کے اوپر سپینڈ ہو رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو دماغ کس کا ہے اور ایکٹیو دماغ سب سے زیادہ کس کا ہے اور وہ ایکٹیو کیوں ہے. تو وہ فائنڈ کرتے ہیں سب سے زیادہ دماغ ایکٹیو جاپانیوں کا ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں وہ کرتے ہیں. اس کے اوپر سروے ہو رہے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر. وہ ہم اگر پیزا 100 پاؤنڈ کا لگاتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک اسلامک ایجوکیشن سے بندے کو ایکٹیو کرتے ہیں. ہم تو 100 پاؤنڈ کا پیزا کھاتے ہیں، دنیا تو ملین پاؤنڈ ایکٹیو کرنے کے لیے خرچ کر رہی ہے. جاپان سب سے آگے. سائنسٹسٹوں کے جتنے ہم پڑھتے ہیں سروے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 73 ایئر کے لوگ ان کو ڈیمنشیا ہو گیا. اب ڈیمنشیا ہو گیا جب تو انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی تو 73 75 76 ایئر کے جب وہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا ان کی ریسرچ کرنی ہے، یہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو پروگرام دیا، پہلے ان سے بات چیت کی، پروگرام دیا. تو پروگرام کے اندر ان کے پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے اندر پیسہ بہت ویسٹ کا ہوتا ہے، انوالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا جتنے بزرگ بندے یہ وہ کریں گے ہمارے اس پروگرام کے اندر حصہ لیں گے 50 پاؤنڈ پر ڈے. اچھا میں اگر ہوتا تو میں تو پہلے جاتا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں سروے ہوا. خیر انہوں نے جی 50 پاؤنڈ پر ڈے اور وہ اوور 75 73 سے اوپر کے لوگ، وہ جو جن کو بھول جاتی تھی باتیں اور وہ ڈیمنشیا وغیرہ ہوتا ان کا، انہوں نے کہا اچھا اتنے دن وہ کرنی ہے. اب دیکھیں پیسے ہمارے پیزے کتنے دکھتے ہیں اور لوگ کہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں. جب انہوں نے ان کا اپنا ایکسپیریمنٹ پورا کیا تو انہوں نے کہا وہ جو 75 ایئر کے بندے تھے، جتنی دماغ کام کرتا ہے نا کسی کے 75 ایئر میں بیمار ہونے کے بعد، انہوں نے اتنی دیر وہ کی ہے تو وہ 65 کے اوپر چلا گیا. 10 سال کا ان کے اوپر فرق پڑ گیا وہ کے اندر. تو ویسٹ اور کئی تو پھر یہ مثلا اگر امریکن کی پڑھی تو وہ کئی زیادہ چلے جاتے ہیں، مجھے شاید ان سے اتفاق بھی نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بوڑھا ہو تو وہ بوڑھا کہے میں واک نہیں کر سکتا کیونکہ میں بوڑھا ہوں. وہ کہے کہ سارے کو نہیں ملنا، کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے، خود بھی اختلاف ہوتا ہے. اچھا کیا میں بات کر رہا تھا کہ بوڑھا بندہ کہے میں واک نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بوڑھا کہے کہ میں واک نہیں کر سکتا. بوڑھے کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بوڑھا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں واک نہیں کرتا تھا.
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پورا ایک ایریا ہے. اب یہ جو ہمارے پاس برسٹل سٹی کونسل کے لوگ آ رہے ہیں نا, ان کو ایکچولی ہمارے اوپر ترس آ رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صفا مروا پر واک کریں, مسجد کے اوپر واک کریں, حج کے اوپر واک کریں, ان کا تو واکنگ ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ برسٹل سٹی کونسل کو پیسے لگا کر مسجد کے باہر سٹور لگا کے ہمیں بتانا پڑے وہ ہم تو وہ ہیں کہ جو زمانے کو بتاتے ہیں کہ واکنگ کیا ہوتی ہے. وہ آپ کے آنے سے پہلے میں نے وہ سارا بیان کر دیا تھا. اچھا, اور نکلنا اور دیکھنا. اچھا, ویسٹرن جنہوں نے اس کے اوپر لکھا, پی ایچ ڈی کی ہیں, بہت کتابیں لکھی ان کی, وہ کہتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے, وہ سائنسسٹ تھا, وہ کہتا ہے, ایک فلاسفر تھا, وہ کہتا ہے میں فلسفے کی الجھتا ہوں لیکن میں وہ کرتا ہوں جنگل کے اندر جہاں ٹریز ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جب میں ٹریز میں وہ کرتا ہوں تو وہ جو میری گتھیاں ہوتی ہیں نا, کیا وہ اس کو بولتے ہیں, جو گڑھیں ہوتی ہیں, الجھی ہوتی ہیں باتیں, وہ کہتا ہے جب میں وہ کرتا ہوں تو وہ الجھی ہوئی باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری سوچ ان درختوں سے اوپر چلی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا, اس کے اندر ایک اتنا فیکٹ رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب چونکہ میں زیادہ اور آپ کو نہیں بتا سکتا, ٹائم ہو رہا ہے اور ٹائم بھی میرے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. اب تھوڑی سی میں قرآن کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے اندر واکنگ کے بارے میں, چلنے کے بارے میں, سیر کرنے کے بارے میں, وزٹ کرنے کے بارے میں, واکنگ کے بارے میں اتنی آیات ہیں کہ اگر وہ اکٹھی کی جائے تو 100 تک پہنچ جائے. اور چل کر جب بندہ وہ کرتا ہے, وہ کر کے کتنی انفارمیشن انکریز ہوتی ہے, یہ 100 آیات ہیں قرآن کے اندر. ان کا ایک ہنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو انکریز کرنا تھا اور بڑھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہی طریقہ کیا. اللہ نے کہا میں براق میں ایکتا ہوں, تو آ جا, میں تمہیں سیر کراتا ہوں, کائنات میں سب سے زیادہ تیری سمجھ بڑھ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر اسرا ہے, اور اسرا کا مطلب سیر ہوتا ہے, اور سیر کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے, خوشی سے جب بندہ باہر نکلے تو اس کے اندر کچھ اس کے اندر اس کی ڈیولپنگ ہو, اس کو سیر کہتے ہیں. تو اللہ